ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دیوانی فیملی کی یاد ہے یہ حج۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک خصوصیت عطا فرمائی کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مجاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سب سے زیادہ۔ دیکھو تیسرا پارہ ہے، اور تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایک نبی گزرے۔ کہاں سے گزرے؟ وہ نبی گزرے ایک بستی پر سے، اور وہ بستی پوری کی پوری مردہ پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نبی نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس پر میرا یقین تو ہے، لیکن اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا ان کو؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ انا یحیی، یہ پوری بستی مری پڑی ہوئی ہے اور پورا گاؤں اپنے ٹٹیوں پر گرا پڑا ہوا ہے۔ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس بستی کو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ نبی ہے، یقین ہے، لیکن ایک سوال ہے سب کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور میٹھا جواب دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیے۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام نے 100 سال تک سلا دیا۔ وہ 100 سال تک سوتے رہے، ان کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا۔ اب وہ جب بیدار ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا ٹھہرے تم یہاں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا، سوتا رہا۔ یہ ہے دنیا دوستو، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن۔ وہ دیکھو مراقبے میں ذرا اٹھاؤ ان کو، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ساتھیوں کی مدد کرو۔ وہ بچہ چشمہ بچہ دیکھو سو رہا ہے اس کے پیچھے، چوکن نہ رہنا چاہیے۔ شیطان چھٹی پہ نہیں ہے، تو شیطان کو ہراؤ۔ تو کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ خالی سوتا رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تو 100 سال سوتا رہا ہے، یعنی 100 سال مردہ رہا ہے۔ ہم ایک رات سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ اموت، مرتا ہوں، و احیا، اور پھر زندہ ہوتا ہوں۔ تو ایک رات کی نیند موت کا کہی گئی ہے حدیث میں، تو 100 سال موت نہیں ہوئے کیا؟ موت ہی ہوئی ہو۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے، مردہ رہے، اب اس کے بعد اٹھائے گئے، تو تمہارے ذہن میں باتیں تھی گئی کہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو ہم یوں زندہ کریں گے۔ ان کو مردہ کر کے زندہ کر کے بتایا، فرمایا فانظر الی طعامک، ذرا کھانا دیکھو تمہارا، وشرابک، اور تمہارا پانی دیکھو، لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں ہے، 100 سال تک ایسے ہی بغیر فریج کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا، پانی بھی نہیں سڑا اور وہ کھانا بھی نہیں سڑا۔ وانظر الی حمارک، اور تمہارے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے کو دیکھ لو کہ گدھے کا کیا حال ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے تم کو نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، ہڈیوں پر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما فلما تبین لنا، جب اللہ کا یہ میٹھا جواب ان کو سمجھ میں آ گیا، صلح کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ قال اعلم، تو حضرت عزیر نے کہا میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سیم سوال کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، سیم سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اگلی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے پیارے رب مجھے بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ عبداللہ تیرے پیچھے تیرا بھائی، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تم کو یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ ہاں کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں اے اللہ کہ میرے دل میں اور اطمینان بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رلا کر جواب دیا، ان کو سلا کر دیا، میٹھا۔
اور ان کو رلا کر. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہیں جواب چاہیے. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، 2 زمینی تھے اور 2 فضائی تھے. وہ کون سے تھے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے الگ الگ، کہاں کہاں سے پکڑے، کتنی مشقتیں برداشت کی، یہ سب ابھی پوشیدہ ہے، اس کو بیان نہیں کیا. 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَوَلٍ، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو ایک دوسرے سے ملاؤ. اس کے بعد میں ہر پہاڑ پر اس میں سے 4 میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ رکھو گوشت کا. ہر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر 4 میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کا حصہ مکس کر کے رکھو. جزءاً ثم ادعوہن، پھر بلاؤ ان پرندوں کو کہ اے فلانے پرندے تو آ جا، اے فلانے پرندے تو آ جا. یأتینک السعیا، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور زندہ ہو کے 4 پہاڑ سے ان کے وہ اعضاء ملیں گے اور زندہ ہونے کے بعد وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم تیرے پاس آئیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو کسی کو سلا کر جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کسی کو رلا کر جواب دیتے ہیں. لیکن جتنا جس سے قربانی دلوائیں گے انعام ویسا ہی دلائیں گے اللہ تعالیٰ. آگے بتاتا ہوں. ایک تو یہ آیت ہوئی، اس کے بعد میں ہے سورہ ابراہیم ہے. ابراہیم وقال الشیطان لما قضی الامر الم تر الی الذین بدلوا ولا تحسبن اللہ غافلا. وہ کہاں ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریت، ہاں آخر میں یہ ہے بیچ والی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، مکہ کو یوں کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. دیکھو آج امن والا بن گیا ہے. وَجْنُبْنِي، اور مجھے بچا، وَبَنِيَّ، اور میرے بچوں کو بچا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بت پرستی سے. کیسے بچا؟ یہ دعا مانگی وہ سو رہا ہے بچہ، ہاں کہ مجھے بچا میرے بچوں کو بچا بت پرستی سے. یہ دعائیں مانگنے کی چیز ہے دوستو. ہماری نسل کیا ہونے والی ہم کو نہیں معلوم. اس لیے پہلے ہی پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. اب تب تو باپ کی مروت کے اندر کر رہے تھے، باپ کھلاتا ہے تو جو بولے گا وہ کریں گے، لیکن میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ فکر ستائی جا رہی ہے. تو اس پر بچوں نے کہا نعبد الہ کا، ہم پوجا کریں گے تیرے معبود کی. اے یعقوب ابا جان، ہم آپ کے اللہ کی یعنی الہ کی ہم عبادت کریں گے. اور کیا ہے؟ الہ کا و الہ آبائی کا، آپ کے ابا اسحاق، اسحاق کے ابا ابراہیم اور تمام نبیوں کے جو اللہ ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے. ابراہیم و اسحاق، جی. تو اس پر انہوں نے اپنے سکون کا اظہار کیا. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم عبادت کریں گے آپ کے ابا آپ کے الہ کی معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، ایک اللہ کی ہم پوجا کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے سر نگو ہوں گے، ہم اس پر اسلام لانے والے، ایمان لانے والے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. یا تو یہ جہنم میں لے جائیں گے اگر ان کے ایمان کی حفاظت ہم نے نہیں کی، اور اگر ان کے ایمان کی حفاظت ہو گئی تو یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ اپنی کمائی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے بچا میرے بچوں کو بچا اس بات سے کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب یہ بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، سبحان اللہ. فرماتے میری اولاد میں سے، ابراہیم میری اولاد میں سے جو میرا اتباع کریں گے ایک اللہ کو ماننے میں، فانہ منی، تو وہ میرے ہیں. ہاں
ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کریں گے اور بتوں کی پوجا میں لگ جائیں گے، گناہوں میں لگ جائیں گے، وہ ابراہیم کی صلب سے پیدا ہو کر بھی ابراہیم کے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کو ڈانٹ کے اللہ نے فرمایا تھا، بیٹے کو مروا دیا سب کے ساتھ میں اور کشتی میں سب کو پار کرایا، اور پھر جب انہوں نے کہا میرا بیٹا تھا، آپ نے کہا تھا تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، فرمایا خاموش ہو جا نوح، وہ انہ عمل غیر صالح، وہ تیری اہل میں سے نہیں تھا اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ نبیوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ہم اپنی اولادوں کو کیا بچا پائیں گے گناہوں کے ساتھ؟ تو فرمایا ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، پھر بھی فرمایا تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دینا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے اللہ، میں نے میرے بچوں کو لا کے بسایا ہے، بیوادن، ایک ایسے مکہ کی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر بیت اللہ کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، کیوں میں نے لا کے یہاں بسایا؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ، سبحان اللہ، ایمان لاؤ اس پر، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ، اب وہاں کچھ بھی نہیں آ گیا، کوئی نہیں، اور ابراہیم کی دعا ہے، تو اے اللہ، کعبہ بنانے کے بعد باپ بیٹے نے مل کے کعبہ بنایا ہے، اور کعبہ تقریباً 60 فٹ اونچا ہے، 60 بائی 60 ہے، تو 60-70 فٹ جو اونچا ہے کعبہ، تو جاتے کیسے ہوں گے اوپر؟ اس کے لیے ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر خود بخود ان کو لفٹ کراتا تھا، اوپر لے جاتا تھا۔ وہی پتھر بعد میں ایک طرف رکھا گیا اور اس کا نام مقام ابراہیم رکھا گیا، مقام ابراہیم، تو وہ ان کے پیروں کے نشان والا پتھر ہے۔ فجعل، تو دیکھو دعا کر رہے ہیں، ساری محنت کر لی، اب دعا یہ نہیں اے اللہ میرے اسماعیل کو یہاں کا متولی بنا دے، اے اللہ یہ اسماعیل کو یہاں کا مؤذن بنا دے، اے اللہ حرم کا امام بنا دے، امیر مکہ بنا دے۔ یہ سننے کی چیز ہے اور سوچنے کی چیز ہے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ تمام محنتوں کے بعد مانگا تو 100 سنار کی 1 لوہار کی مانگا، اور وہ کیا؟ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے، چند لوگوں کے دلوں کو، افئدتاً چند دلوں کو، یہ نکرہ یہاں پر جو ہے افئدتاً پر تنوین، یہ نکرہ یہ بعض کے لیے ہے، علم والے لوگ سمجھ سکتے ہیں، یوں نہیں کہا لوگوں کے دلوں کو، قلوب الناس نہیں کہا، لوگوں کے چند دلوں کو تو اے اللہ تہوی الیہم، ان کی طرف متوجہ فرما، اسماعیل کی اولاد کی طرف کیا فرما؟ متوجہ۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما، کھیتیاں عطا نہیں فرما، باغات عطا نہیں فرما، پھل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے، پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ میری یہ اولاد، اسماعیل کی اولاد کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ دوستو یہ جو ہے کہ لوگوں کے چند دلوں کو متوجہ فرما، تو آج اتنی بھیڑ ہے وہاں پر کہ روکنا پڑتا ہے، کیوں؟ کوئی لمحہ کعبے کے طواف کا خالی نہیں، رات ہو کے دن ہو۔ اگر یہ قید نہ لگاتے، چند دل، یہ نکرہ نہ ہوتا، تو تمام کے دل وہاں متوجہ ہو جاتے اور جینا حرام ہو جاتا۔ پھر اللہ کے رسول کی دعا ہم دیکھتے ہیں، کسی موسم میں جاؤ، کوئی بھی پھل دیکھو، آپ کو وہ پھل مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں ملے گا، کیونکہ پھل مانگا، کشت نہیں مانگا، ہاں، کہ زمین کا ٹکڑا دے دے، کھیتی کرتے بیٹھیں گے اور فارمنگ کرتے بیٹھیں گے اور یہ کرتے بیٹھیں گے، وہ ساری دنیا کو اس میں لگا دیا، اور مکہ میں خالی پھل منگائے ہیں اور پھل پہنچ رہے نمبر 1 کوالٹی کے۔ ربنا، اے میرے پیارے اللہ، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں دلوں کے اندر اور جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، سب کھلا ہے اس کے سامنے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گفٹ دیا، وہب لی، جس نے مجھے تحفہ دیا، جس نے مجھے عطا کیا، جس نے مجھے گفٹ دیا، علی الکبر، بڑھاپے میں، 87 اور 100، کیا کیا دیا؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیا اللہ نے بڑھاپے میں مجھے،
اور اسحاق بھی دیا. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ سننے والا ہے دعا کو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پیارے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب آپ قبول کر لیجئے ہماری دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پیارے رب آپ بخش دیجئے مجھے، میری اولاد کو اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب کتاب کا دن آئے گا. یہ کافی ہے. تو یہ قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آگے سورہ حج میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آگے بات ہوگی لیکن ایک ادھوری بات کو پورا کروں. مبتدا ہو گیا، خبر باقی ہے. بیچ میں کئی جو ہے جملے معترضہ آتے گئے، اور وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بے مثال ہے. کیسی ہے؟ بے مثال. تو انعام بھی بے مثال دیا اللہ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک، اے اللہ ہمارے نبی پر برکت نازل فرما اور صلاۃ و سلام درود نازل فرما، رحمتیں نازل فرما ان پر، ان کی اولاد پر. کما بارکتا، ساتھ ساتھ میں کما بارکتا، جیسے تو نے برکت نازل کی، صلاۃ و سلام نازل کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، جوڑ دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جہاں جہاں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں قیامت تک پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں اپنے نبی کے ساتھ میں کس پر درود و سلام. کیسا انعام. اور حج تو ایک اسپیشل ان کی یادگار ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ انعام دیکھو. تو ان کو اگرچہ اللہ نے رلا کر جواب دیا، لیکن اس کے بعد اللہ انعام بھی ویسا ہی دیتے ہیں. جیسے قربانی آ رہی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا صحابہ نے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی یادگار ہے، یہ سنت ہے. کیا نصیب ہے ابراہیم علیہ السلام. کروڑوں، اب جو کیلکولیٹر فیل ہو جاوے قربانی کا اکنومیکل حساب کرتے ہوئے کہ کیا اس کو بولتے ہیں، جانوروں کو پالنے والے، اور پھر ان کو جو نفع ملتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد میں ہول سیلر، اور اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ، اور پھر اس کے بعد ریٹیلر، اور پھر اس کے بعد گوشت کا نفع، پھر اس کے بعد ہڈیاں اتنی نکلتی ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد چمڑے اور فلانا فلانا. یہ سارا اگر حساب کرنے کو بیٹھیں گے تو آدمی کا دماغ پاگل ہو جائے گا. اتنا سارا مال دنیا میں مسلمان کماتا ہے ساری دنیا میں، اور کس کی یادگار اللہ ان کے ذریعے زندہ کرتا ہے؟ ابراہیم. کس کی یادگار؟ ایسا نصیب کسی کا ہوگا؟ کیسا انعام ہے، کتنا زبردست انعام دیا اللہ تعالیٰ. تو امتحان بھی بڑا، بہت ہی بڑا سخت تھا، اور انعام بھی اللہ تبارک و تعالی نے. اب اس میں ہم کو سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے کہ ساری قربانیاں دینے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے کسی طرح ہمارا بچہ روٹی کپڑا مکان کمانے والا بن جائے. نیت میں خطرہ، چھولی میں پھترہ. ابراہیم علیہ السلام نے تمام قربانیاں دے کر اپنی اولاد اسماعیل کے لیے کوئی چیز خاص نہیں کرائی، بلکہ اگر لیا ہے تو دعوت لیا ہے. کیا لیا ہے؟ ہاں، ربنا وبعث فیہم، پہلے پارے میں، اے اللہ کعبہ بنانے کے بعد، اے اللہ میری اس اولاد کی، اسماعیل کی اولاد میں، وبعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول ان میں سے بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ تلاوت آیات کر کر کے لوگوں کو سمجھائے. پھر جب مسلمان بن کے آ جائے تو ان کو تعلیم کتاب بھی کرے، اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے دل کی منجھائی بھی کرے. یہ دعا مانگی تو نبی مانگا. کیا مانگا؟ ہم تو نبی نہیں مانگ سکتے، تو ہم اپنی اولاد میں داعی مانگے. کیا مانگے؟ اے اللہ دین کا داعی دے دے. تو اللہ کے نبی ابراہیم نے صرف نبی مانگا، اور ساری چیزیں، ساری دنیا کی نعمتیں، پیسے سے لے کر کھانے تک، پھلوں تک، سب وہاں پر حاضر کر دی. ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب مین پاور کہیں آتا ہے تو منی پاور خود بخود ساتھ میں لاتا ہے، اور جب منی پاور آتا ہے تو ساری دنیا کی نعمتیں کھینچ کے لاتا ہے.
تو ہم عقل مند نہیں ہیں کہ ساری زندگی کی محنت لگا کر میرا بیٹا MBBS بن جائے، میری بیٹی ڈینٹسٹ بن جائے، میرا بیٹا ایک تاجر بن جائے، میرا بیٹا فلانا بن جائے. ہماری نیتیں اگر یہ ہے تو یہ بہت گھٹیا نیت ہے. یہ کیسی نیت ہے؟ ہماری نیتیں یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا سب کچھ لگ جائے، میری بیوی، میرے بچے، میرا داماد، میری بہو، اور سب مل کے اللہ کے دین کو زندہ کریں. اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، اللہ ہم کو زندہ رکھے گا عزت کے ساتھ. اللہ کے دین کی نیت نہیں ہوگی تو دنیا میں جتنا جینا ہے جئیں گے ذلتوں کے ساتھ. تو حضرت ابراہیم کے واقعات میں ہمارے لیے بہت زبردست سبق ہے، اور اللہ نے ہمیں میٹھے، جن کو میٹھاس سے سمجھایا تھا، اور کم محنت والے نبیوں کا طریقہ اپنانے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. کیا کہا؟ تم عزیر علیہ السلام کی طرح ویسے سو کر مت سمجھو اسلام کو، ذرا رو کر سمجھو اسلام کو. اتبعوا، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کا، حنیفہ، وہ یکسو تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. سمجھ میں آیا؟ تو کیا آج کے واقعے میں سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ ایک تو اولاد کے ایمان کی فکر کرنا ہمیشہ، ہاں ان کا ایمان بناتے رہنا، اللہ پر، اللہ کی توحید پر گھسیٹ کر لاتے رہنا، ان کا ذہن بنانا. دوسرا کیا کہ نیتیں ہماری کیا ہو؟ دعوت کی نیت ہو. کیا نیت ہو؟ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے، ہماری اولاد زندہ رہے، تو کیا بن کر رہے؟ داعی بن کر. تو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود قدموں میں ڈال دے گا. ہماری نیتیں گھٹیا نہ ہو کہ میرا بچہ کسی طرح اچھی روٹی کپڑا مکان کا مالک بن جائے، یہ نہ ہو. یہ تو جب تک زندہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا صحیح اتباع نصیب فرمائے، اور ہماری طرف سے ان کو بے شمار رحمتوں سے نوازنے کے فیصلے.